بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ بھارت میں طیارہ واقعہ میں مرنے والوں کی تعداد 20 ہو گئی، 100 سے زائد زخمی۔ حکومت ادویات صرف امریکی کمپنیوں سے خریدے، صدر ٹرمپ۔ پاکستان نے انگلینڈ کو 277 رنز کا ٹارگٹ دے دیا۔ سعودی عرب میں ایک ہی خاندان کے 21 افراد کو کورونا۔ اسپین کے بادشاہ کارلوس ملک سے پر اسرار رخصتی کے بعد لاپتہ۔ انسان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کچھ کر گزرو، بل گیٹس۔ پچھلے 70 برسوں سے بھارت میں سینکڑوں مساجد مندروں میں تبدیل۔ مقبوضہ وادی پر بات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ڈاکٹر مہاتیر محمد ڈٹ گئے۔ پاکستانی سیاست میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کے خاندانوں کی کوئی جگہ نہیں، شیخ رشید۔ اتوار سے ہماری تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم شروع ہو رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ یہ مسافر طیارہ صرف 3 گھنٹوں میں اسلام آباد سے امریکہ پہنچ سکتا ہے۔ چائنا صدر ٹرمپ کا دوبارہ انتخاب نہیں چاہتا، امریکی انٹیلیجنس۔ ایک شیئر کی گئی پوسٹ میں نمازی کیسے بنا؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت کی ریاست کیرالہ کے کالی کٹ ایئرپورٹ پر بھارتی مسافر طیارہ لینڈنگ کرتے ہوئے رن وے سے پھسل کر آبادی میں جا گھسا، جس سے پائلٹ سمیت 20 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ دبئی سے بھارت آنے والے طیارے میں 191 مسافر سوار تھے اور طیارہ لینڈنگ کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بیشتر زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور اس واقعے میں مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت لازم ہے کہ ضروری ادویات غیر ملکی کمپنیوں کی بجائے امریکی کمپنیوں سے خریدی جائیں۔ صدارتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم ضروری ادویات، ماسک، گلوز، حفاظتی چشموں اور وینٹیلیٹروں سمیت دیگر طبی ساز و سامان کے لیے غیر ملکی مینوفیکچرنگ پر انحصار کم کریں۔ دوستو، فارماسوٹیکل ریسرچ اینڈ مینوفیکچرنگ آف امریکہ ٹریڈ گروپ کے سربراہ سٹیفن کا کہنا ہے کہ اس اقدام نے کورونا کی ویکسین کی تیاری کی کوششوں میں مزید رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں۔ انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز پاکستانی ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 169 رن پر آؤٹ ہوگی، جس کے بعد انگلینڈ کو ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے 277 رن درکار ہیں۔ ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں پاکستانی ٹیم نے شان مسعود کے شاندار 156 رنز اور بابر اعظم کے 69 رنز کی بدولت 326 رنز بنائے تھے، جس کے جواب میں انگلش ٹیم پہلی اننگز میں 219 رن پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ سعودی عرب میں مقامی شہری نے ہاؤس آئسولیشن کے دوران لاپرواہی برتی، جس سے 21 افراد کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ سعودی وزارت صحت نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایک شہری کورونا میں مبتلا ہو گیا اور بعض علامتیں ظاہر ہو گئی تھیں، تاہم انہوں نے جان بوجھ کر کورونا ٹیسٹ نہیں کروایا۔ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کے گھر کے 13 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ احتیاط نہ برتنے اور میل جول رکھنے پر خاندان کے دیگر 8 افراد بھی کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک بڑے کرپشن سکینڈل کے بعد اسپین کے سابق بادشاہ کارلوس ملک سے پر اسرار رخصتی کے 4 دن بعد بھی ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ ہیں کہاں۔ اس یورپی ملک میں پچھلے 4 دنوں سے اس بارے میں شدید قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ سابق بادشاہ کارلوس ملک سے روانگی کے بعد آخر گئے کہاں ہیں۔ اخبار ABC نے، جسے عام طور پر شاہی خاندان کے بارے میں انتہائی باخبر سمجھا جاتا ہے، لکھا ہے کہ کارلوس اس وقت متحدہ عرب امارات کی ریاست ابوظہبی میں چھپے ہوئے ہیں۔ اسی اخبار نے یہ بھی لکھا ہے کہ کارلوس اس وقت امارات پیلس میں مقیم ہے، جو دنیا کا مہنگا ترین ہوٹل ہے، جہاں شیخ محمد بن زید کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات بھی ہیں۔ مائیکروسافٹ کمپنی کے بانی بل گیٹس نے پیش گوئی کی ہے کہ ہمیں ایک ماحولیاتی بحران کا سامنا کرنا ہوگا جس کے اثرات کورونا سے بھی زیادہ برے ہوں گے۔
اس سے قبل امریکہ میں متعدی امراض کی روک تھام کے ادارے کے سربراہ انتھونی فاؤچی نے خبردار کیا تھا کہ آئندہ دنوں میں وبائیں اور بیماریاں سامنے آئیں گی۔ بل گیٹس کا کہنا ہے کہ وبا جتنی بھی ہولناک ہو، ماحولیات کی تبدیلی اس سے زیادہ بری ہو سکتی ہے۔ بل گیٹ کا مزید کہنا تھا کہ کورونا کے سبب اموات کا تناسب ہر 1,00,000 کی آبادی میں 14 افراد کی وفات تک پہنچ گیا ہے، جبکہ آئندہ 40 برسوں میں زمین پر ٹیمپریچر بڑھنے کے سبب اموات کا تناسب 2100 سے قبل 5 گنا بڑھ جائے گا۔ بل گیٹس نے اس بات پر زور دیا کہ ماحولیات کی تبدیلی کا مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس سلسلے میں گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کی ضرورت ہے، جو عالمی ٹیمپریچر میں اضافے کا سبب ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ انسان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور اس حوالے سے ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے۔ پچھلے 70 سالوں سے بھارت میں سینکڑوں مساجد ایسی ہیں جن کو مندروں اور گردواروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی شہروں میں ایسی 16 تاریخی مساجد ہیں جن کو مسلم کمیونٹی کے احتجاج کے باوجود گردواروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان خالد سیف اللہ رحمانی نے بتایا کہ جامع مسجد ہاشمی اور مسجد دفاتر کی شہادت پوری امت مسلمہ کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد کسی متبادل جگہ پر نہیں بنائی جائے گی بلکہ اسی جگہ تعمیر کی جائے جہاں وہ پہلے موجود تھی۔ ان تمام مساجد کی شہادت پر پاکستانیوں کی تشویش سے بھارت کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کا اقدام غیر قانونی ہے۔ مجھے اب اس پر بات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ وادی پر بیانات کی وجہ سے بھارت کے ساتھ برآمدات میں فرق پڑا تھا، لیکن انہیں اپنے بیانات پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ اب اس معاملے میں مجھے بات کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ انسانیت کے لیے میں نے آواز اٹھائی، اب انہیں کسی کے بائیکاٹ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے مجھے کہا گیا کہ معافی مانگو، لیکن میں نے مقبوضہ وادی پر جو بھی کہا اس پر معافی نہیں مانگوں گا۔ شیخ رشید نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کدھر گئی اپوزیشن کی اے پی سی، میں ٹرین نہیں چلا رہا اور یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرپشن خوفناک جرم ہے، اس کی معافی نہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کا کوئی وزیر کرپشن کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو چینی آٹے کے ریٹ معلوم ہے، میں کابینہ میں بتاتا ہوں، سبسڈی دے کر چینی اور آٹے کی قیمت ٹھیک کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف واپس نہیں آ رہے، ملکی سیاست میں آصف علی زرداری اور نواز شریف کے خاندانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اتوار سے ہماری تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم شروع ہو رہی ہے، ہر شہری اس میں حصہ لے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اتوار کو صبح 9 بجے ملک بھر میں شجرکاری مہم کا آغاز کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک روز میں 35 لاکھ پودے لگانے کا ہدف ہے، تاہم ہم کوشش کریں گے کہ اس سے بھی زیادہ پودے لگائے جائیں۔ ایک امریکی کمپنی نے دنیا کے تیز ترین مسافر بردار طیارے کا منصوبہ پیش کر دیا ہے، جو آواز سے 3 گنا تیز رفتار ہوگا، یعنی 1 گھنٹے میں 3600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکے گا۔ اپنی آسانی کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ یہ طیارہ اسلام آباد سے امریکہ تک کا سفر صرف 3 گھنٹوں میں مکمل کر لے گا۔ یہ مسافر بردار طیارہ، جسے فی الحال کوئی نام نہیں دیا گیا ہے، 60,000 فٹ کی بلندی پر رہتے ہوئے پرواز کر سکے گا، جبکہ اس میں 9 سے 19 تک کے مسافروں کی گنجائش ہوگی۔ موجودہ مسافر بردار طیارے 30,000 سے 40,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں۔ کمپنی نے بوئنگ کارپوریشن جیسے بڑے اداروں کے ساتھ کام شروع کر دیا ہے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ منصوبہ کب مکمل ہوگا اور ایسے ایک طیارے کی قیمت کیا ہوگی۔ دوستو، اس وقت دنیا میں جتنے بھی مسافر بردار طیارے ہیں وہ تمام کے تمام آواز سے کم رفتار یعنی سب سونک ہیں۔ انسانی تاریخ کا واحد سپر سونک آواز سے تیز رفتار مسافر بردار طیارہ کونکارڈ تھا، جو 2003 میں ریٹائر کیا جا چکا ہے۔
بہت زیادہ بلندی پر پرواز کرنے کی وجہ سے اگرچہ اس طیارے کے ساتھ سونک بوم کا مسئلہ بہت کم ہوگا، لیکن پھر بھی ہوا سے زبردست رگڑ کے باعث اس کا بیرونی ڈھانچہ بہت زیادہ گرم ہو جائے گا، جبکہ تیز رفتار پرواز کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شاک ویوز پورے طیارے میں شدید تھر تھراہٹ کو جنم دیں گی۔ امریکی خفیہ ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ چائنا کی امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوششوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چائنا نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کا دوبارہ انتخاب نہیں چاہتا۔ چائنا کے نزدیک صدر ٹرمپ متزلزل اور غیر متوقع شخصیت کے مالک ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چائنا نے اپنا اثر و رسوخ پھیلانا شروع کر دیا ہے تاکہ ان امریکی سیاستدانوں پر دباؤ ڈال سکے جو چائنا کے مفادات کے خلاف ہیں۔ ان کے مطابق چائنا سمجھتا ہے کہ وہ ان تمام تر کوششوں کے ذریعے امریکی صدارتی مہم پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے انٹیلیجنس رپورٹ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا کی خواہش ہوگی کہ ان کی جگہ خواب آلودہ ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن کی صدارتی انتخابات میں جیت ہو۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ چائنا کا امریکہ پر قبضہ کرنا ایک خواب ہے۔ ایجنسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس سابق نائب صدر جو بائیڈن کو بدنام کرنے کی غرض سے مختلف اقدامات کو بروئے کار لا رہا ہے تاکہ صدر ٹرمپ دوبارہ کامیاب ہو سکیں۔ تاہم صدر ٹرمپ نے روس کے حوالے سے انٹیلیجنس معلومات کو خارج کر دیا ہے کہ روس ان کے دوبارہ صدر منتخب ہونے کا خواہش مند ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میرے علاوہ کسی اور امریکی رہنما نے روس کے خلاف اتنا سخت رویہ نہیں اپنایا جتنا میں نے اپنایا۔ دوستو، کل میں نے آپ کو مرچوں کے بینیفٹ یعنی ان کے فوائد کے بارے میں بتایا تھا، لیکن اس سے ایک دن پہلے میں نے مرچوں کے بارے میں آپ کو اس کے نقصانات سے آگاہ کیا تھا۔ پرسوں میں نے کہا تھا کہ مرچوں کو زیادہ کھانے سے اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مرچوں کے بینیفٹس یا ان کے فوائد کو ہی نظر انداز کر جائیں۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز آپ کو نقصان دے سکتی ہے، کیونکہ آپ اگر کسی چیز کے صرف بینیفٹ یا اس کے فوائد ہی بتائیں گے تو لوگ اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج پھر میں آپ کے ساتھ ایک پوسٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ بعض مجھ جیسے لوگ نماز باقاعدگی سے کیوں نہیں پڑھتے۔ ایک دوست نے اپنے نماز پڑھنے کی وجہ بیان کی کہ میں بہت آسانی سے نمازی بن گیا۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک دن میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا اور میری کلاس کا مضمون اسلامیات تھا۔ جب استاد محترم کلاس میں تشریف لائے تو انہوں نے شاگردوں سے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ ایک سٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر بڑی معصومیت سے کہا کہ جو لوگ مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرے شاگرد نے شرمندگی سے جواب دیا کہ جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تیسرا شاگرد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور نہایت ہی معقول جواب دیا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اسی طرح ایک اور سٹوڈنٹ نے جواب دیا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اسی ترتیب سے پانچویں شاگرد نے جواب میں کہا کہ جو لوگ خدا سے نہیں ڈرتے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ تمام شاگردوں نے اپنے نظریات بیان کر دیے، لیکن میں سوچوں میں ڈوب گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں ان میں سے کون سا ہوں؟ آیا میں مر گیا ہوں؟ کیا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی؟ آیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں اپنے پروردگار سے نہیں ڈرتا؟ آیا نعوذ باللہ میں کافر ہوں؟ پھر میں نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ میں اپنے آپ سے کہنے لگا۔ اگر قبر کی پہلی رات مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم زندہ تھے، نماز بھی آتی تھی، مسلمان بھی تھے، اللہ سے ڈرتے بھی تھے، پھر بھی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا کہوں گا میں آخر؟ مجھے جھرجھری سی آگئی اور اسی دن مصمم ارادہ کر لیا کہ اب کبھی نماز ترک نہیں کروں گا۔ دوستو، صرف ایک سنجیدہ ارادے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اس بارے میں ضرور سوچئے گا اور میرے لیے بھی ضرور دعا کیجئے گا، کیونکہ دوستو نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن باقاعدگی سے نہیں پڑھی جاتی۔
ہمیں اس کے لیے ایک ایسے ہی سنجیدہ ارادے اور دعا کی ضرورت ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔